www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر القدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعال الذي يدهده الخراءة بأنفه. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من التراب. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة القلبي المديني قال حدثني أبي هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبي أشياء كثيرة عن أبي هريرة. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. آخر المسند، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معل بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عوف عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا
عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، آنکھیں راستے میں گم ہو گئی. اب کوئی نظر تو آ نہیں رہا. ہم نے سوچا کہ ذرا کرسی پر بیٹھ جائیں، کوئی نظر آئے گا، لیکن پھر بھی نظر تو کچھ آ نہیں رہا. ایک بیرسٹر صاحب تھے، وکیلوں کے بابا، وہ کبھی مقدمہ ہارتا نہیں تھا. ایک قتل کا کیس تھا، اس کا جو مقابل وکیل تھا وہ اس کے ٹکر کا نہیں تھا، مگر اس کو مقدمہ لڑنا تھا. تو وہ بیرسٹر کے ملازم کے پاس گیا. ایک کام کرنا ہے، 10,000 روپے دوں گا. پرانے زمانے کے 10,000. ایک کام کرنا ہے، 10,000 روپے دوں گا. کیا کام کرنا ہے کہ جب کل صاحب کچہری چلنے کے لیے شیروانی پہنے تو چوتھا بٹن ان کا کاٹ دینا. اتنا ہی کرنا ہے 10,000 روپے لے. اس نے کہا یہ کیا مشکل ہے، جب وہ شیروانی تو نوکر ہی پہنائے گا، اسے چوتھا بٹن کاٹ دیں. اب وہ شیروانی پہن کر ٹھاٹ کر کے جج کے سامنے جب کھڑے ہوئے مقدمہ لڑنے کے لیے، تو ان کی عادت تھی وہ چوتھا بٹن یوں کرتے رہتے. وہ چوتھا بٹن یوں کرتے رہتے تھے، تقریر کرتے تھے. آج جو کھڑے ہوئے تو چوتھا بٹن ہے ہی نہیں. دماغ ایسا بکھر گیا کہ مقدمہ ہار گئے. ایسا دماغ بکھر گیا، اب وہ کہیں کرتے تو بٹن ہے ہی نہیں. تو جب آنکھیں گم ہو جائیں تو کیا تقریر کر لیں گے؟ مقدمہ تو ہار جائے گا. دوسری بات یہ، پہلے درسگاہ میں چوکی نہیں ہوتی تھی. اب بھی ہمارے اس دارالعلوم میں اساتذہ جو پڑھاتے ہیں تو چوکی پر نہیں بیٹھتے، نیچے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں سبھی درسگاہوں میں چوکی آ گئی. چوکی پر بیٹھ کے استاد پڑھائے. اور دارالحدیث میں تو اتنی اونچی چوکی ہے کہ کتابیں سب نیچے ہیں. ایسا کیوں؟ اگر ساری درسگاہ استاد کا چہرہ نہ دیکھ سکے تو مضمون کیسے سمجھے گا؟ اب پیچھے والے یوں کر کے دیکھیں گے، حضرت کہاں بول رہے ہیں. اس لیے میں نے کرسی منگوائی تاکہ آخر تک کے طلباء کو گردن اونچی کر کے دیکھنا نہ پڑے، اپنی حالت پر بیٹھے ہوئے دیکھ سکے. اس لیے یہ ایک ضرورت ہے. چھوٹے مدرسوں میں ضرورت نہیں ہے تو استاد نیچے بیٹھ کے پڑھاتا ہے. تعلیم میں ضرورت ہے اور دوہرے میں اور زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ 1100 طالب علم ہیں منتہائے نظر تک پھیلے ہوئے. اب وہ سارے طلباء استاد کو دیکھیں گے جبھی تو کوئی سمجھیں گے.
وہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی بخاری شریف نیچے ہے، استاد نیچا بیٹھا ہے، مجبوری ہے، اور کیا کرے؟ فقہ میں ایک قاعدہ ہے، ضرورات تبیح المحظورات، ضرورتوں کی وجہ سے بھی بعض نامناسب باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، انگیز کرنی پڑتی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ استاد سے بخاری شریف نیچے نہیں ہونی چاہیے، سب جانتے ہیں، اور اس کا کوئی حل بھی تو نہیں ہے۔ تو میں نے جو کرسی منگوائی ہے اس لیے منگوائی ہے تاکہ سب کو دیکھنے میں سہولت ہو جائے۔ انہوں نے شمائل میں 2 حدیثیں پڑھی، وہ حدیثیں نہیں، آثار ہیں۔ ایک عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور ایک محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، یعنی 2 صدی کے، 100 سال بعد کے۔ امام اعظم کا انتقال ہوا ہے 150 ہجری میں، تو گویا 150 ہجری سے پہلے پڑھا ہے، 2 صدی کے۔ ان کا قول تو یہ ہے اِذَا ابْتُلِيتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالْأَثَرِ، اگر قاضی بننے کی نوبت آئے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اگر قضا میں تم پھنس جاؤ، نہ چاہتے ہوئے بھی قاضی بننا پڑے، تو اثر روایات کو لازم پکڑو۔ اِذَا ابْتُلِيتَ بِالْأَثَرِ اِذَا ابْتُلِيتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالْأَثَرِ، جب تم مبتلا کر دیے جاؤ قضا میں، یعنی زبردستی قاضی بنا دیے جاؤ، تو پھر صرف فقہ کی کتابیں نہ دیکھیے۔ قاضی جو فیصلے کرے گا وہ تو فقہ کی کتابیں دیکھ کر فیصلے کرے گا، لیکن صرف کتابیں فقہ کی نہ دیکھیو، حدیثیں بھی دیکھیو۔ قرآن کو اس لیے نہیں کیا، کہا کہ قرآن تو ہر بڑے عالم کے نوک زبان ہوتا ہے، حافظ چاہے نہ ہو، لیکن قرآن کا تو ہر بڑا عالم ماہر ہوتا ہے، لیکن حدیثوں کا ذخیرہ بہت لمبا چوڑا ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے ساری روایات یاد ہیں، میرے سامنے ہیں، تو کوئی دعویٰ صحیح نہیں، اس لیے کہ اتنا بڑا روایات کا ذخیرہ ہے کہ زندگی بھر گزر جاتی ہے اور پوری روایتیں سامنے نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ تمہیں پھر حدیثوں کا مطالعہ رکھنا چاہیے لازمی طور پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ احکام فقہ میں نہیں۔ کون سے احکام نہیں ہیں؟ دیانت سے تعلق رکھنے والے، اخلاق و مروت سے تعلق رکھنے والے جو احکام ہیں حدیثوں میں، وہ فقہ میں نہیں لیے گئے۔ بس جو حدیث سے جانتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، وہ احکام اس کے سامنے آئیں گے۔ قاضی کو کبھی دیانتاً بھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لوگوں میں صلح صفائی، انسانیت، مروت کے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، تو ایسی روایتیں اس کے سامنے ہوں گی تو اس سے وہ فیصلے کر سکے گا۔ یہ آخری حدیث سے اوپر کی حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، اثر ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام ترمذی علیہ الرحمہ اسے آخر میں اس لیے لائے ہیں، یہ کتاب ہے
ترمذی شریف کا بچہ، اصل تو ترمذی شریف ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ ترمذی شریف میں آخر میں کتاب المناقب لائے ہیں۔ کتاب المناقب شروع کی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل سے، پھر صحابہ کے فضائل ہیں، مہاجرین انصار کے فضائل ہیں، اس پر کتاب ختم کی۔ پھر حضرت کو یہ خیال آیا کہ حضور کے احوال بیان کرنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوا، تو یہ ایک مستقل رسالہ لکھا۔ اس میں صحابہ کے حالات نہیں ہیں، حضور ہی کے حالات ہیں، تو جی کھول کر کے اپنے روایت لائے گا اور حضور کے احوال بیان کرے گا۔ تو یہ کتاب المناقب کے شروع میں جو حضور کے حالات ہیں وہ پورے نہیں تھے، اس لیے اس کی نقصان کی تلافی کرنے کے لیے ایک الگ رسالہ لکھ کر کے ترمذی کے ساتھ لگایا۔ اس کا نام ہے الشمائل النبویہ، شمیلتن کی جمع ہے، حالات، حضور کے حالات۔ اور اس رسالے میں 400 میں 2 کم حدیثیں ہیں، 398 حدیثیں، جن میں سے 300 حدیثیں ترمذی میں گزر چکی ہیں، صرف 98 حدیثیں نہیں ہیں اس میں، باقی سب پہلے آ چکی ہیں۔ تو اصل موضوع تو یہ ہے، اس موضوع کو جب انہوں نے پورا کیا، شمائل ترمذی ختم کی، تو ان کو خیال آیا کہ حضور کے حالات میں بھی ساری روایتیں میں نہیں لا سکتا ہوں، لہذا طالب علم کو نصیحت کی کہ حضور کے حالات میں اتنی ہی حدیثیں نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں، ان کا مطالعہ جاری رکھ تو یہاں سے نکلنے کے بعد۔ اور کہے یہ تو ہے کہ عزت تلی تبھی خبر، جب تو زبردستی قاضی بنا دیا جائے تو قاضی تو ہر ایک کو بننا ہی ہے، کسی کا نہیں بنے گا تو بیوی کا بنے گا، قاضی تو ہر ایک کو بننا ہی ہے، بڑا تو بننا ہی ہے۔ بس جب یہاں سے نکلنے کے بعد میں تمہیں کہیں بھی سرداری مل جائے، مکتب میں پڑھا رہے ہو، مسجد میں امام ہو، مدرسے میں پڑھا رہے ہو، اپنی فیملی لائف بنا رہے ہو، تو بڑا تو بننا ہی ہے۔ تو جب بڑے بن جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ حضور کی سیرت میں بس یہی 400 حدیثیں ہیں، ایسا نہ سمجھنا۔ حضور کی سیرت میں اس کے علاوہ بہت حدیث ہیں جو امام ترمذی اس رسالے میں نہیں لائے ہیں۔ یہ اثر ہے، پہلے اثر کا لفظ حدیث کا مترادف تھا، بعد میں تو حدیث اور اثر میں فرق کر دیا، لیکن شروع میں یہ مترادف لفظ تھا۔ تو علیہ کا بالاثر، مطالعہ جاری رکھنا۔ کتنا بڑا ذخیرہ ہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ لکھی، اس میں حضور ہی کے حالات ہیں، وہ 5 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ لکھے، اس میں حضور ہی کے حالات ہیں، وہ 7 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اور ایک ابھی عرب ممالک سے ایک نئی کتاب آئی ہے، وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ اور خود ہمارے اردو میں سیرت نبوی کے موضوع پر جو کتابیں لکھی ہیں وہ کئی جلدوں میں ہیں۔ تو سیرت نبوی کے جو موضوع پر لکھی جائیں گی کتابیں، اس میں تو حضور ہی کے تو حالات ہوں گے۔ ان سب کا مطالعہ جاری رکھنا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے حضور کی زندگی کی ساری حدیثیں پڑھ لی۔ شمائل ترمذی میں حضور کی زندگی کی ساری حدیثیں ہم نے پڑھ لی، ایسا نہ سمجھنا۔ حدیثوں کا مطالعہ جاری رکھو، حضور کی سیرت کو پڑھتے رہو،
اس کے مطابق اپنی زندگی بناتے رہو. وہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے کتاب لکھی ہے نا اردو میں، اسوے رسول اکرم، یعنی حضور کے حالات پڑھو اور اس کو نمونہ بنا کر اپنے آپ کو ویسا بناؤ. حضور کی ذات نمونہ عمل ہے، اپنے آپ کو اس کے مطابق بناؤ گے تو ہی تو فائدہ ہوگا، ورنہ حدیث پڑھنے سے کیا فائدہ ہے. پہلی بات تو یہ کہی جو شمائل کے آخر میں آپ نے 2 روایتیں پڑھی ہیں، ان میں سے ایک روایت تو یہ ہے، اِذَا ابْتُلِيتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالْأَثَرِ. جب تم بڑے بن جاؤ تو حدیث کا مطالعہ جاری رکھیے، حدیثوں کا مطالعہ بند نہ کیجیے. آج کل جو سب سے بڑی کمی آ گئی ہے وہ ہمارے ان طلباء کا یہ تصور قائم ہو گیا ہے کہ جتنا پڑھنا تھا مدرسے میں پڑھ لیا، اب گویا آگے پڑھنے کا کچھ رہا ہی نہیں. یہ تصور قائم ہو گیا ہے، اور اس تصور کے قائم ہونے سے علم جہاں تھا وہاں رکا نہیں پیچھے آیا. تم 2 مہینے چھٹیوں میں جاتے تو آدھا بھول کر آتے ہو، تو چند دن پڑھنا چھوڑ دو گے تو پیچھے آؤ گے، آگے نہیں بڑھو گے. یہ سب سے بڑا نقصان ہوا. یہ تصور غلط تصور بیٹھ گیا کہ جو کچھ پڑھنا تھا وہ ہم پڑھ چکے، اب گویا پڑھنے کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. اور اس تصور کو وِرْثٌ عَلَىٰ اقبالہ مقامات میں تم نے یہ لفظ پڑھا ہوگا، وِرْثٌ عَلَىٰ اقبالہ، گٹھڑی پر پڑیا. کھیت میں سے گھاس کا گٹھڑ باندھا، تھوڑی سی رہ گئی، چھوٹی سی پڑیا باندھ کے اس کے اوپر رکھ دیا، گٹھڑی پر پڑیا. وِرْثٌ عَلَىٰ اقبالہ، 2 لفظوں نے ستیہ ناش کر دیا. ایک تو میں فارغ ہوں، ارے فارغ تو بیت الخلا سے ہوتا ہے. اس لفظ نے ستیہ ناش کر دیا، میں فارغ ہوں. دوسرا لفظ فاضل، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم اشرفیہ، فاضل تو فضول سے بھی ہوتا ہے. اور وہ سمجھتا کہ اللہ میں تو داخل بن گیا. اب کوئی امر منتظر تو رہا ہی نہیں ہے، ہر چیز مجھے حاصل ہو گئی. تو جب اپنے آپ کو فاضل سمجھ لیا تو کیوں پڑھے گا؟ آگے پڑھنا لکھنا ختم. اس لیے کہا پڑھنا لکھنا ختم نہ کر، زندگی بھر پڑھنا ہے. اور یہ تو 400 حدیثیں تجھے امام ترمذی نے جمع کر کے دی ہیں، 4000 نہیں اس سے زیادہ حدیثیں حضور کے حالات میں ہیں. وہ پڑھ اور پڑھ کر اپنے آپ کو اس کے مطابق بنا. قرآن کریم میں 2 اقرا ہیں، ایک ناخواندہ کا اقرا ہے اور ایک خواندہ کا اقرا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ ناخواندہ کا اقرا ہے. پھر دوسرا اقرا ہے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور اللہ پین سے بھی علم سکھلاتا ہے. استاد کے سامنے ہی بیٹھنا ضروری نہیں ہے. گزرے ہوئے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اپنے قلم سے وہ پڑھ، اللہ پین سے بھی علم سکھلاتا ہے. اور وہ علم سکھلاتے ہیں جو تو نے مدرسے کی زندگی میں نہیں جانا. علم الانسان ما لم یعلم، جو علم اس نے مدرسے کی زندگی میں نہیں جانا وہ علم سکھلائیں گے. مطالعہ کر. یہ جو دوسرا اقرا ہے آج کل ہمارے طلباء شروع نہیں کرتے. نتیجے میں جہاں ہیں وہیں رہ جاتے ہیں، نہیں پیچھے چلے آتے ہیں. تو اس لیے حضرت نے نصیحت کی
کہ تجھے پڑھتے رہنا ہے، حدیثوں کو پڑھتے رہنا ہے، علیک بالاثر، حدیثوں کو لازم پکڑ، ان کو زندگی بھر پڑھتا رہے. دوسرا اقرا شروع کر. پھر دوسرا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول لائے، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم. دنیا میں علم بہت ہیں، مگر جو مدارس اسلامیہ عربیہ میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ دین ہے، وہ محض علم نہیں. جب یہ دین ہے تو تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو. ہدایت یافتہ سے دین سیکھ رہے ہو یا کسی گمراہ سے دین سیکھ رہے ہو. اگر کسی گمراہ سے دین سیکھو گے تو گمراہ ہوگے. ہدایت یافتہ سے دین سیکھو. ان ھذا العلم، یہ جو علم تم مدارس اسلامیہ عربیہ میں پڑھتے ہو یہ نالج نہیں ہے، یہ شکشا نہیں ہے. ان کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ نالج ہے. یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ تو دین ہے تمہارا. ھذا العلم دین. لہذا تمہیں غور کرنا ہے کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو. اہل حق سے سیکھ رہے ہو یا اہل باطل سے سیکھ رہے ہو. دیکھو ہمارے جتنے مدارس اسلامیہ عربیہ ہیں الحمدللہ سبھی مدرسوں میں اہل حق پڑھانے والے ہیں. لہذا جب تک تم پڑھ رہے ہو تو دیندار لوگوں سے، اہل حق سے پڑھ رہے ہو، اہل سنہ والجماعہ کے جن کے عقائد ہیں ان سے تم پڑھ رہے ہو. لہذا تمہارے کوئی عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے، تمہارے عمل میں گڑبڑ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن جب دوسرا اقرا شروع کرو گے تب یہ مسئلہ آئے کہ تم مطالعہ کس کی کتاب کا کر رہے ہو. پہلے دیکھو مصنف کون ہے، اہل حق میں سے ہے یا گمراہ فرقے کا ہے. گمراہ فرقے کا ہے، دور پھینکو اس کی کتاب، مت پڑھو اسے. پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. پہلے تحقیق کرو کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے، اہل حق میں سے ہے یا گمراہ فرقے کا آدمی. اہل حق میں سے تو پڑھو، اور اہل حق میں سے نہیں ہے مت پڑھو. پہلے اقرا میں تو الحمدللہ سبھی مدارس اسلامیہ عربیہ میں اساتذہ پڑھانے والے سب اہل حق ہیں. لیکن اب جب تم دوسرا اقرا شروع کرو گے اور امید نہیں ہے کہ تم کرو، امید نہیں ہے کہ تم دوسرا اقرا شروع کرو، لیکن چلو کبھی امید پر پانی بھی پھرتا ہے. تو اگر تم نے دوسرا اقرا شروع کیا تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تم کس مصنف کی کتاب پڑھ رہے ہو. اگر یہ سوچے سمجھے بغیر تم نے اناپ شناپ پڑھنا شروع کیا گمراہ ہو جاؤ گے. اسی قانون کا میرا ایک شاگرد مولوی حبیب الرحمان کرماڑی، وہ اسی میں گمراہ ہوا. اسے موجودی کی کتاب پڑھنا شروع کی تو پڑھتے پڑھتے بیچارہ آؤٹ لائن ہو گیا. اسی اشرفیہ میرے پاس پڑھا ہے وہ، اور اس وقت سے وہ مجھے پتا چلا تھا کہ موجودی کی کتابیں دیکھتا ہے، لیکن مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا. لیکن بعد میں وہ اسی لائن میں لگا اور اسے پکا موجودی بن گیا. تو جس لائن کی کتابیں پڑھے گا اس کے اثرات تو آنے. اور مولوی حبیب الرحمان اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، میں نے کئی مرتبہ کہلوایا کہ تم مجھ سے مل، میں نہیں آیا میرے پاس. میں نے کئی مرتبہ کہلوایا کہ مجھ سے مل، مگر آیا ہی نہیں اللہ کا بندہ. لہٰذا اس کی مثال تو چھوڑو، میں اپنی مثال دوں. میں مظاہر میں پڑھتا تھا، مودودی صاحب کی ایک کتاب ہے پردہ، اور وہ ان کی اچھی کتاب سمجھی جاتی ہے.
جیسے الجہاد فی الاسلام ان کی کتاب اچھی سمجھی جاتی ہے، ایسے پردہ بھی اچھی کتاب سمجھی جاتی ہے. تو میں کسی طالب علم سے مجھے وہ کتاب ملی پردہ، جب مجھے شروع سے اردو ادب کا چسکا تھا اور مودودی اردو شاندار لکھتا ہے، تو میں نے اس نقطۂ نظر سے کہ اس کی اردو بہت شاندار ہے، ایک طالب علم سے میں نے وہ کتاب پردہ لی، اور وہاں 1 گھنٹے والی درسگاہ ہے، وہاں میں حضرت مفتی یحییٰ صاحب قدس سرہ سے اصول شاشی پڑھتا تھا. یہ اصول شاشی کا سال ہے، اس کے کئی دروازے ہیں، تو میں ایک دروازے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا پڑھ رہا، اور وہ پیچھے سے گزرے، ایک دروازہ دوسرا، تیسرے دروازے سے وہ درسگاہ میں داخل ہوں گے. تو جب وہ پیچھے سے گزرے تو ان کی نظر پڑی، کچھ شبہ ہوا ان کو. خیر وہ گزر گئے. جب درسگاہ سے استاد اندر، تیسرے دروازے سے استاد اندر آیا تو میں نے کتاب رکھ دی. سبق پڑھ کر جب جانے لگے تو میرے پاس سے گزرے اور یہ کہا کہ مغرب بعد دارالفتہ میں آنا. وہ مغرب بعد عشاء تک دارالفتہ میں فتوے لکھتے تھے، تو مجھ سے کہا مغرب بعد دارالفتہ میں آنا. ٹھیک ہے بھائی، میں مغرب بعد چلا گیا. وہ فتوے لکھ رہے ہیں، میں بھی کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھ گیا. پڑھتا رہا. عشاء کی اذان ہوئی تو میں نے پوچھا، حضرت آپ نے یاد فرمایا تھا؟ تو فرمایا ہاں، درسگاہ میں تم کیا کتاب پڑھ رہے تھے؟ تو جھوٹ بولنے کی میری عادت نہیں. طالب علم جھوٹ بہت بولتا ہے، اور جھوٹ کا نام کیا رکھا؟ اشتہارہ. مطلب دسیوں نام رکھے گا مگر بولے گا جھوٹ. تو میری ہمیشہ سے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں. تو حضرت نے پوچھا درسگاہ میں کیا کتاب پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے بے تکلف کہا مودودی صاحب کی پردہ پڑھ رہا. یہ جھوٹ بولنے والی بات درمیان میں آئی. اس پر ایک قصہ اور سن. ایک مرتبہ سہارنپور میں نکھاسا بازار میں عورتوں کا مشاعرہ ہوا، جس میں مرد نہیں اور نابالغ بچوں کو جانے دیتے. تو میں اس وقت ہم 3 طالب علم تھے، نابالغ چھوٹے سے، ہمیں اجازت مل گئی، ہم گئے. مشاعرہ سنا ہم نے، اور مشاعرے میں کاپی اور قلم لے کر جاتا تھا، پورا مشاعرہ لکھتا تھا. یہ سبق میں لکھتے ہیں اس طرح سے. پھر وہ سارے اشعار یاد کرتا تھا، کیونکہ زبان سیکھنے سے دلچسپی ہو گئی. خیر رات کو حاضری ہو گئی دارالفتہ میں. ہم 3 طالب علم غیر حاضر. صبح ناظم صاحب حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کے یہاں نام پہنچ گئے. ایک طالب علم گیا، رات کہاں تھے؟ کہ فلاں جگہ میرا ایک ساتھی مسجد میں تھا، اس کے پاس گیا تھا، آنے میں دیر ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا. جاؤ کھانا بند ہے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گیا، اس نے بھی کوئی جھوٹا بہانہ بنایا، اس کا بھی کھانا بند. اب ڈرتے ڈرتے آخر میں پہنچا. میں بیٹھا، یہ دیکھا بیٹے رات کہاں تھے؟ ہم کہ حضرت مشاعرے میں گیا. تو فرمایا خبیث سچ بولتا. جملہ اتنا پیار بس آج تک یاد ہے، خبیث سچ بولتا. جاؤ کھانا بنا. خیر کھانا بند ہو گیا. ہفتے کے بعد وہ 2 طالب علم گئے، رو دھو کر کے کھانا کھلوا لائے. حضرت نے میرا بھی کھانا کھول دیا. تو کہا خبیث سچ بولتا ہے. یہ بڑا مشکل ہے طالب علم سچ بولے.
اس لیے میں نے بے تکلف کہا مودودی کی پردہ پڑھ رہا تھا. اللہ حضرت کو غریب رحمت کرے. فرمایا ابھی نہ پڑھو، جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا. بہت اچھا. میں نے لا کر آگے ایک سطر نہیں پڑھی، جس طالب علم سے لایا تھا اس کو دے دیا. پھر 3 سال مظاہر میں رہا، 5 سال دارالعلوم میں رہا، میں نے مودودی کی ایک سطر نہیں پڑھی. پھر وہاں سے مدرس ہو کر میں یہاں آیا. یہاں میں 9 سال رہا ہوں. میرا یہاں 7واں سال تھا اور ایک کارڈ موصول ہوا، اس میں لکھا تھا عزیزم سلمہ، اب تم مودودی کی کتابیں پڑھ سکتے ہو. یحییٰ کو پھر حیرت ہوئی مجھے. 3 اور 5 7 اور 7 14 سال تک انہوں نے بات یاد رکھی اور وقت آیا تو انہوں نے کارڈ لکھا. اسی بات کو جیسا مجھے ملا کہ عزیزم سلمہ اب تم مودودی کی کتاب پڑھ سکتے ہو. میں اتنے مودودی سے 4 ہاتھ آگے نکل گیا. اب مجھے مودودی کی کتاب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. یعنی میں اس پوزیشن میں ہو گیا تھا کہ مودودی کو غلطی کو میں سمجھ سکتا ہوں. مجھے کہنا یہ تھا کہ اگر غلط آدمی کی کتاب پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. کچا ذہن جب تک ہے غلط آدمی کی کتاب پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. لہٰذا کوئی بھی کتاب سامنے آئے مطالعہ کرنا، پہلے تحقیق کرو مصنف کون ہے، اور اہل حق میں سے یا گمراہ فرقے کا ہے دور پھینکو اسے، اور اہل حق میں سے ہے تو پڑھو. حضرت محمد ابن سیرین یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ جو تم مدارس میں پڑھتے ہو تم، اور پھر مدرسے سے نکلنے کے بعد جو دوسرا اقرا شروع کرو گے تو ایک تو تم دین پڑھ رہے ہو. لہٰذا پہلے تمہیں یہ سوچ لینا ہے کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو، دیندار سے، اہل حق سے، یا گمراہ فرقے سے تم دین حاصل کر رہے ہو. اس کا لحاظ کیے بغیر اگر تم پڑھو گے تو صحیح جگہ پر نہیں رہو گے، کہیں سے کہیں بدل کر کے چلے جاؤ. یہ 2 نصیحتیں امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے کتاب کے آخر میں کی ہیں. بظاہر اس کا شمائل کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں. شمائل تو حضور کے حالات میں ہے، ان 2 روایتوں کا کوئی تعلق نہیں. یہ 2 روایتیں لائے کیوں؟ اس کو میں نے سمجھایا کہ پہلی روایت سے تو یہ بتلانا ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ حضور کی سیرت میں بس یہی 400 روایتیں ہیں، آگے کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے حضور کی سیرت کا. اسے پڑھو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ. اور دوسری روایت میں یہ بتایا کہ کس کی کتاب پڑھنی ہے، ہر ایک کی نہیں پڑھنی، چاہے وہ سیرت کے موضوع پر لکھی ہو. شبلی نعمانی صاحب سیرت کے موضوع پر بہت بڑی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہارا فکر صحیح رہے. یہ ضروری نہیں ہے. تمہارا فکر کہیں سے کہیں ادھر ہو سکتا ہے. لہذا جب تم سیرت کی چاہے کتاب پڑھو، چاہے دینیات کی کتاب پڑھو، چاہے اخلاقیات کی کتاب پڑھو، چاہے تاریخ کی کتاب پڑھو، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ لکھنے والا مصنف کون ہے، اہل حق میں سے ہے یا نہیں ہے. اگر اس کا لحاظ رکھ کر تم پڑھو گے تو تمہارے پڑھنے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگے. اور اس کا خیال نہیں رکھو گے تو کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. یہ دوسری نصیحت کر کے حضرت نے کتاب ختم کی. آج کی مختصر صحبت میں اتنی ہی بات. تم نے 2 ہی روایتیں پڑھی تھی، میں نے 2 سمجھا دی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھو بھائی، دعا کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما،
ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما. یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما, اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. یا اللہ ہمارے علم میں نور پیدا فرما. یا اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ اس پڑھنے کو دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا. یا الہ العالمین جو لوگ ان اداروں کی کسی طرح سے بھی مدد کرتے ہیں میرے مولا سب کی جان میں آل میں اولاد میں برکت پیدا فرما. یا اللہ اس ادارے کے بزرگوں کی مغفرت فرما, خاص طور پر آپ کے بندے مولانا اشرف صاحب جو میرے زمانے میں محتمیم تھے میرے مولا ان کی مغفرت عامہ تامہ فرما. حضرت مولانا اجمیری صاحب قدس سرہ, مولانا عبدالغنی صاحب جو میرے ساتھی تھے میرے مولا آپ کی بارگاہ میں یہ سب حاضر ہو گئے ہیں, ان سب کو بلند درجات عطا فرما, ان کی مغفرت عامہ تامہ عطا فرما. یا اللہ اس بنی اس ادارے کا ابھی ماضی قریب کا ایک ذمہ دار مولانا یعقوب صاحب یہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں میرے مولا ان کی مغفرت عامہ تامہ فرما. ان کے لگائے ہوئے اس چمن کو ان کے باپ کے ذریعے اور ان کے بیٹے کے ذریعے سے آباد کرنا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول کرنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. چلو پھر نماز کا کیا وقت ہے؟ 5 بجے نماز تو وقت ہی 5:30 ہے. چلو تب ٹھیک, میں تو سمجھا آگے جا رہا ہوں. ہمارے یہاں 4:45 کو نماز ہوتی ہے. چلو جاؤ بہت بہت بیان کر لینا انشاءاللہ. میں نہیں ہوں, میرے کو پانڈے سر آ جانا مولانا آپ کر لو. میرے کو مولانا نے آپ کا ہی کہا, میں نے کہا کہ میں نے ان کو ارے یار یہ اصل میں ہمارے یہاں ان کے اندر جنتا ہے تو میں وہاں جاؤں گا, میرے اس کے لیے مجھے وہاں جائے گا. پر رسنے میں آتا ہوں. چلانا آپ کے حساب کے پاس دیکھا کیا ہوا یہ لے کر آ رہے تھے وہ کبھی ہوم بجا کر بار بار
نکلیں گے پھر جاؤں گا. یہ تو میری حالت خراب ہو گئی ہے. نہیں